بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونسلنگ روم میں میرے پاس جو اس وقت سوال ہے وہ یہ آمنہ چودھری ہیں۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور انہوں نے بی ایس سی ایگریکلچر، بی ایس سی آنر ایگریکلچر یا کسی جگہ یا بی ایس ایگریکلچر بھی اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا اور اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی میرے لیے جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دو چیزوں میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ایک ہے بائیو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر بائیو ٹیکنالوجی، اور دوسری چیز ہے انٹمالوجی۔ تو آپ بتائیے کہ میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو بتا دوں، اور یہ کہ دیکھیں اگر بائیو ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو یہ ایک فیوچرسٹک پروگرام ہے کہ جس کے اندر آپ بہت سارے مختلف جو آنے والے وقت کی چیزیں آپ ان پہ کام کرتے ہیں، نئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اس پہ ریسرچ کریں گے تو ریسرچ کا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہمیں آج کے معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایگریکلچر کے فیلڈ میں، یعنی ویجیٹیبل میں، یا اس کے علاوہ آپ کی جو فروٹس ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی جو دیگر چیزیں جتنی بھی آپ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، اس کی پروڈکشن کو ہم کس طرح سے بہتر کریں اور اس کی کوالٹی کو کس طرح سے بہتر کریں، یہ والا فیلڈ ہے۔ بہت میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے بہت ڈیٹیل میں اگر اس چیز کو جاننا ہو تو میرا ایک دوسرا ویڈیو کلپ ہے کہ جس کے اندر میں نے بائیو ٹیکنالوجی پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے اور اس کے مختلف کمپیریزن بھی دی ہیں۔ جہاں تک انٹمالوجی کی بات ہے، یہ انسیکٹس کے بارے میں یہ چیز ہے، یعنی یہ جو کیڑے مکوڑے جن کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے متعلق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ایک تو وہ والی چیزیں ہیں کہ جو جن کا تعلق براہ راست آپ کی فصلوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کاشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ فصلیں وہاں پر کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جناب امریکن سنڈی وہ فصلوں میں آ گئی ہے، امریکن سنڈی نے حملہ کر دیا گندم پر، اور وہاں پہ یہ ہو گیا اور اتنا نقصان ہو گیا وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا یہ جو آپ کے یعنی سلک وارم ہے تو یہ بھی اس میں آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پروڈکٹیو چیز ہے۔ تو ایکچولی یہ ہے کہ یہ بہت مختصر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام انسیکٹس کے جو فصلوں کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو ان نقصان سے بچانے کا سارا معاملہ، اور اس کو دیکھنا، اس کا انتظام کرنا، اس کے لیے میڈیسن کا استعمال، اس کے لیے کوئی میئرمنٹ، باقی چیزیں یہ سب اس میں آئیں گی۔ اسی طرح جو اچھے مفید کیڑے ہیں ان کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں، یعنی یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی اس دنیا کے اندر بنائی ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اب وہ فائدہ کس طرح سے ہوگا، اور اگر اس طرح سے وہ چیز نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اب اس چیز سے بچنا اور اس بھی چیز پہ باقاعدہ سے ورک کرنا کہ کون سا طریقہ صحیح ہوگا، کون سا غلط ہوگا، اور اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی، یہ سارے کام انٹمالوجی میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور فیز اور بھی ہے۔ مثلا ہوتا یہ ہے کہ بھئی آپ گندم آتی ہے، چاول آتا ہے، یا اور فصلیں آتی ہیں تو ان کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اب اس سٹور کے معاملے میں لوگ گھروں میں بھی سٹور کرتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے گورنمنٹ کے سٹورز بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جتنے بڑے سٹورز ہیں اور ان سٹورز کے علاوہ جو ڈرائی پورٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارا سامان جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ سٹوریج کا سارا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایسے چیزیں، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں، وہ نقصان کرتے ہیں، وہ آپ کی جو سٹور کی ہوئی چیزیں ان کو خراب کرتے ہیں۔ اب اس سے کیسے بچا جائے گا اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی، یہ سارا کام بھی انٹمالوجسٹ کا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اور اس کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، باقی سارے کام ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے مختصر انداز سے آپ کو بتایا، ورنہ یہ کہ ان کیڑے مکوڑوں کی قسمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی الگ ایک پوری ڈویژن ہوتی ہے کہ اس کے مطابق آپ اس طرح سے اس چیز کو کرتے ہیں۔
جب اس انداز سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا جو بات واضح طور پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسا شخص اس کے اندر کام کرنے میں بہتر ہوگا کہ جو بہت زیادہ کیوریس ہوگا، جو بہت زیادہ یعنی چیز پہ فوکس کرنے والا ہوگا، کین طبیعت کا مالک ہوگا، چھوٹی چھوٹی باریک بین چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑنے والا، خیال رکھنے والا، کیئر کرنے والا جو ہوگا وہ اس کو کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ریسرچ اورینٹڈ ہوگا، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات سے بالکل کوئی غرض نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہوتے ہیں، اپنی لیبارٹری میں مگن ہیں، اپنی باقی جگہوں پہ مگن ہیں، اپنے کسی اور چیز میں مگن ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہیں وہ اسی میں ہیپی ہیں اور اسی کے مطابق کام کریں۔ اچھا یہ والا جو مزاج ہے، یہ والی جو طبیعت ہے، اس کو وہ یہاں پہ بہت فٹ رہے گی۔ آمنہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ والا مزاج ہے اور آپ اگر فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ نئی چیزیں نکالنا، نئے کام کرنا، نئی چیزوں کو اپنانا وہ نہیں ہے، بلکہ آپ ایک پیٹ پروسیجر کے مطابق چلنے کو پریفر کرتی ہیں، تو انٹمالوجی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ورائٹی میں چلنا چاہتی ہیں، یا اگر آپ نئی نئی چیزوں میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہیں، یا اگر آپ اور انداز سے اپنی مزاج کے اندر یہ کہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کریٹیوٹی جو ہے آپ کے اندر بہت ہے اور آپ اس کو کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے بائیو ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہاں پہ میں شارٹلی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ انٹمالوجی کی سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے پاس بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز موجود ہیں۔ ان کے جو سٹوریج کا ایک پورا سسٹم ہے، ان کا جو پورا یہ ڈپارٹمنٹ ان کا موجود ہے، اس کے مطابق آپ ہر صوبے کا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مختلف ایگریکلچر کی میڈیسن سے ریلیٹڈ جو کمپنیز ہیں ان میں بہت زیادہ جاب اپرچونٹیز ہیں۔ اچھا جاب اپرچونٹیز کے علاوہ ان کی جو سیلری پیکیجز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ سیلری پیکیجز کی سائٹ پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ ریلیٹیولی آپ کو بہت اچھی سیلریز مل جائیں گی، تو آپ ان میں بھی آپ جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ اپنے بزنس کو بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ پولٹری فارم کی سائٹ پر بھی آپ جا سکتی ہیں کہ یہ جو پولٹری کی فیڈ بنانے والے ادارے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آپ ان میں بھی جا سکتی ہیں۔ یہ ایگ کمپنیز جن کو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایگز آپ کو ملتے ہیں، تو آپ ان کمپنیز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے فارمز ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ بھی خاصی پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کے مطابق آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بنیادی طور پہ آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اندر کوالٹیز کس سائڈ کی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائیو ٹیکنالوجی سائڈ کی وہ والی چیزیں زیادہ ہیں تو آپ ادھر جائیے، تو انشاءاللہ آپ ادھر کامیاب رہیں گی۔ اور اگر آپ کے پاس کوالٹیز دوسری سائڈ کی زیادہ ہیں تو پھر آپ کو دوسری سائڈ پہ جانا چاہیے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ادھر زیادہ کامیابی ملے گی۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔